السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں کفر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ بہت سارے حضرات نادانی میں ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال بیٹھتے ہیں جو در حقیقت کفر ہوتے ہیں، اور ان کلمات سے آدمی کافر ہو کر دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا ان باتوں کا جاننا ضروری ہے جن سے کفر لازم آتا ہے۔ اس زمانے میں جہالت کی وجہ سے کچھ مرد اور عورتیں اس قدر بے لگام ہیں کہ جو ان کے منہ میں آتا ہے بول دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض کفر کے الفاظ بھی لوگوں کی زبانوں سے نکل جاتے ہیں اور لوگ کافر ہو جاتے ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مگر انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کافر ہو گئے معاذ اللہ، اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس لیے یہاں چند کفری بولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کفریات کا علم ہو جائے اور لوگ ان باتوں کو بولنے سے ہمیشہ زبان روکے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ کفری الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے ہوں تو فوراً توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنیں اور دوبارہ نکاح کریں۔ خدا کے لیے مکان اور جگہ ثابت کرنا کفر ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، یہ کہنا کفر ہے۔ بعض لوگ خیال بھی نہیں کرتے اور یہ الفاظ استعمال کرنا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ عرش میں ہے، اللہ تعالی کرسی پر استوا فرمائے ہوئے ہے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے کسی مکان اور جگہ کو ثابت کرنا کفر ہے۔ وہ جہت و مکان سے بالکل پاک ہے، لہذا اس کے لیے جہت اور مکان ہرگز ثابت نہ کرے، نہ اس کا عقیدہ رکھے۔ کسی سے کہا گناہ نہ کرو ورنہ خدا جہنم میں ڈال دے گا، اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا معاذ اللہ، یا یہ کہا مجھے خدا کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں، یا ایک نے دوسرے سے کہا کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا معاذ اللہ، یا کہہ دیا کہ خدا کہاں ہے۔ یہ سب کفر کی بولیاں ہیں۔ اگر غصے ہی میں صحیح لیکن زبان سے یہ بولی نکل گئی تو اسے اثر نو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہیے، اور اگر بیوی والا ہے تو نیا نکاح بھی کرے گا، پھر سے نکاح کرے گا۔ کسی سے کہا کہ انشاءاللہ تم اس کام کو کرو گے، اس نے کہہ دیا کہ اجی میں بغیر انشاءاللہ کروں گا، تو کافر ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں انشاءاللہ کا معنی کیا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ میں آؤں گا، تو کہتے ہیں انشاءاللہ، اور معاذ اللہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ملا دیتے ہیں وانشاءاللہ۔ تو بتائیے اس کا کچھ معنی ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے غلط معنی بھی نکل جائے۔ انشاءاللہ کچھ نہیں، معاذ اللہ آپ کو آنا پڑے گا۔ اب دیکھیے انشاءاللہ کا معنی کیا ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ ان کا معنی ہے اگر، شاہ کا معنی چاہا، اللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا، اگر اللہ نے چاہا تو میں آؤں گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ نہیں، آنا ہی ہے، مگر مطلب یہ کہ اگر اللہ نے نہیں چاہا تو بھی آنا پڑے گا آپ کو۔ تو دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ تو ان الفاظ کے بولنے سے مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی مالدار کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ آخر اللہ کا یہ کیا انصاف ہے کہ اس کو مالدار بنا دیا اور مجھے غریب کر دیا، معاذ اللہ، یہ کلمہ بھی کفر ہے، یعنی یہ بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اولاد وغیرہ کے مرنے پر رنج و غصے میں اس قسم کی بولیاں بولنے لگے کہ خدا کو بس میرا بیٹا ہی مارنے کے لیے ملا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے میرے بیٹے کے سوا خدا کو دوسرا کوئی ملتا ہی نہیں تھا،
خدا کو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے بہت برا کیا کہ میرے اکلوتے بیٹے کو مار کر میرا گھر بے چراغ کر دیا، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ اس قسم کی بولیاں کفر ہیں، ان بولیوں سے آدمی کافر ہو کر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خدا کے کسی کام کو برا کہنا یا خدا کے کاموں میں عیب لگانا یا خدا کا مذاق اڑانا یا خدا کی بے ادبی کرنا یا خدا کی شان میں کوئی پھوہڑ لفظ بولنا جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا خدا کو ایسے لفظوں سے یاد کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، یہ سب باتیں کفر ہیں، ان باتوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ یا جملہ نہ نکالے جس سے تو تنقیص الوہیت ہوتی ہو، اللہ تبارک و تعالی کی شان میں بے ادبی ہوتی ہو۔ آج کل بہت سارے جاہل بے شرع جن کو استنجا کا طریقہ نہیں معلوم، وہ اللہ تعالی کی شان میں نازیبا کلمات بکتے ہیں۔ کہیں جی اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور بولتے ہیں دیکھو جی اللہ یہاں ہے، اللہ وہاں ہے۔ ایسے کلمات بکتے ہیں کہ جن کی حقیقت کا خود پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو پوچھئے وضو میں کتنے فرائض ہیں، نہیں معلوم، غسل کب فرض ہوتا ہے نہیں معلوم، نماز کے شرائط و فرائض کیا ہیں نہیں معلوم، اسلام کی تاریخ کیا ہے نہیں معلوم، الٹے سیدھے باتیں چند باتیں رٹ لیں اور اسی کو دہراتے رہتے ہیں، معاذ اللہ، اور اس کو معرفت کا نام دیتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، معرفت نہیں ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر جو راستہ اختیار کرے وہ تو جہالت ہی ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ سب سے پہلے شریعت ہے اور اس پر چلنے کا نام طریقت ہے، اور پھر اس کے بعد معرفت کا درجہ ہے، پھر حقیقت کا درجہ ہے۔ اور لوگوں نے شریعت کا شین ہی نہیں سمجھا، اب معرفت کی باتیں کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں دھڑکے بغیر دھڑکے کے بولے چلے جاتے ہیں، اور ان کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کتنی مرتبہ کافر ہو گئے۔ ایک مرتبہ آدمی کافر ہو گیا تو جب تک وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کر صدق دل سے ایمان نہیں لائے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ رب العزت کی شان میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، حقیر جاننا، یا ان کی جناب میں گستاخی کرنا، یا ان کو عیب لگانا، یا ان کا مذاق اڑانا، یا ان پر طعنہ مارنا، یا ان کے کسی کام کو بے حیائی بتانا، یا بے ادبی کے ساتھ ان کا نام لینا کفر ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا معاذ اللہ کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، بتائیے یہ ادب کا کلمہ ہے یا بے ادبی کا؟ یقیناً بے ادبی کا کلمہ ہے، ایک عام آدمی بھی جانتا ہے یہ بے ادبی کا کلمہ ہے، اور پھر لوگ اس کی تعویلیں کرتے پھرتے، نہیں ہمارے مولوی صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا وغیرہ۔ کوئی وہابی ملا لکھ دیا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا بیل گدھے کے خیال میں ڈوبنے سے حتیٰ کہ زنا کے وسوسے سے بھی برا ہے، معاذ اللہ۔ اب یہ بولی ادب کی بولی ہے کہ بے ادبی کی بولی ہے؟ اور پھر اس کے باوجود بھی وہ مسلمان رہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کرے۔ آپ پوچھیں گے کہ کہاں لکھا ہے، تو ان کی ایک کتاب ہے صراط مستقیم، مولوی اسماعیل دہلوی کی لکھی ہوئی، اس کتاب میں عبارت ہے۔ اور حضور کے علم غیب کو بچوں، پاگلوں، جانوروں سے تشبیہ دیا اشرف علی تھانوی نے، کتاب کا نام ہے حفظ الایمان۔ تو یہ ساری بولیاں، اور ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے براہین قاطعہ، اس میں لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب بولو یہ کلمہ ادب کا کلمہ ہے یا بے ادبی کا کلمہ ہے؟ یقیناً وہ کافر ہوا نہیں ہوا؟ ارے بولو بھائی، کافر ہوا، یقیناً کافر ہوا۔ بلکہ ان کو، اس لکھنے والے کو ان کلمات پر اطلاع ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان جانے گا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو ان کے عذاب میں یا ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔
چور کا ساتھ دینے والا بھی چور ہوتا ہے۔ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، یا حضور کی کسی چیز یا کسی بات کی توہین کرے، یا حقیر جانے یا عیب لگائے، یا آپ کے مقدس بال یا ناخن شریف کی بے ادبی کرے، یا آپ کے لباس مبارک کو معاذ اللہ گندا اور میلا بتائے، یا حضور کی کسی سنت کی تحقیر کرے، مثلا داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، امامہ باندھنا، امامہ کا شملہ لٹکانا، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا، یا حضور کی کسی سنت کا مذاق اڑائے، وہ کافر ہے اور دین اسلام سے خارج ہے۔ لہذا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مذاق اڑائے، حضور کی سنت کریمہ کا مذاق اڑائے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب کسی چیز کا مذاق اڑائے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب لگائے، تو یقیناً وہ کافر ہے۔ اب بتائیے ان وہابیوں نے اپنی کتابوں میں کتنے عیب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ اس کے باوجود بھی یہ مسلمان رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فضل روک کے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر رو کے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ یعنی حضور کا جہاں ذکر ہو اس کو روکتا ہے، میلاد شریف آیا تو میلاد مت کرو، حضور کی فضیلت بیان نہیں کرتا، اگر بیان بھی کرتا ہے تو توڑ مڑوڑ کر حدیث کا مفہوم پیش کرتا ہے۔ ذکر رو کے فضل کاٹے، جہاں حضور کی فضیلتیں ہیں تو اس کو کاٹتا ہے، اور کچھ کا کچھ معنی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ذکر رو کے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے، ڈھونڈتا رہے کہ نقص کہاں ہے، حضور میں کمی کہاں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو یہ تو مصطفیٰ ہیں کہ یہاں تو نقص کا گمان بھی نہیں ہے، گمان کرنا بھی بے ادبی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تو یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ کمبخت ایسے ہیں کہ حضور کی شان میں نقص ڈھونڈتے رہتے ہیں، عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں، کمی ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہ کہاں قرآن شریف کی کسی آیت سے جو ہے وہ تعویل کے ذریعے توڑ مڑوڑ کر حضور کی شان میں جو ہے وہ بے ادبی کر سکے یا حضور کی شان گھٹا سکے۔ لیکن ان کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا ذکر بلند فرمائے، اسے کوئی وہابی، دیوبندی، نجدی، خبیث اس ذکر کو نہ گھٹا سکتا ہے نہ گھٹا سکے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے توہین آمیز کلمات بکے، یقیناً وہ کافر ہے۔ اب اس کے کافر ہونے میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی داڑھی والے، نماز والے، روزہ والے، حج و زکوٰۃ والے، تسبیح و مصلی والے، تو ہم ان کو کیوں برا کہیں؟ تو ایسی داڑھی تسبیح مصلی والے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری میں بھی تھے، مگر حضور نے ان کو مسجد سے نکال دیا۔ اخرج فلاں، نکل جا فلاں کے بیٹے فلاں تو منافق ہے، نکل جا فلاں کے بیٹے فلاں تو منافق ہے۔ تو 14 صدیوں پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان داڑھی ٹوپی نمازیوں کے ایمان کو معتبر نہ جانا۔ آج یہ حضور سے زیادہ دین کا سمجھنے والا ہو گیا کہ کہتا ہے وہ داڑھی والا ہے، وہ ٹوپی والا ہے، وہ مصلی والا ہے۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، سرکار وہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا کہ جس پر میں ہوں، جس طریقے پر، جس عقیدے پر، اور میرے صحابہ ہیں۔ تو حضرات پھر اس تقسیم کا مطلب کیا ہے؟ اگر سب داڑھی ٹوپی نمازی حاجی جو ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں، تو صرف ان کی داڑھی ٹوپی دیکھ کر کے آپ ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے، تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ کلہم فی النار۔ اب یہ نہیں کہ مشرکین میں سے ہوں گے، کفار کی جماعت میں سے ہوں گے، مسلمان کہلانے والوں میں یہ ہوں گے جماعتیں۔
سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکین میں سے ہوں گے، فرمایا کہ مسلمان کہلانے والوں میں سے فرقے ہوں گے 72 جہنمی، اور ایک فرقہ جو ہے 73 میں سے ایک وہ جنت میں جائے گا، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے جسے موجودہ دور میں مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات اس درس کو خود بھی سنیں گے اور دوست و احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، والسلام علی